السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران مکرم، آج آپ حضرات کے آگے صلاۃ التسبیح کی کچھ وضاحت کرنی ہے کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب بندے کو ملتا ہے اور کیا نعمتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ یہی ہے میرے عزیزوں کہ آپ کو 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرے اور پھر کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لے۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ اب جب آپ 15 دفعہ پڑھ لیں ثنا کے بعد، تو اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے بلکہ ابھی آپ کو کھڑا ہی رہنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد جون سی بھی سورت آپ کو یاد تھی وہ پڑھ لی آپ نے، تو اب آپ کو اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی، پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورت، پھر اب آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی۔ اب جب 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیے ہیں تو اب آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع ہی میں 10 مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ جب آپ نے رکوع میں سے پڑھ لیا، اب آپ رکوع سے اٹھ جائیں۔ رکوع سے اٹھ جائے، ابھی آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ قومے ہی کی حالت میں پھر سے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، اب آپ سجدے کے لیے چلے جائیں۔ اب آپ سجدہ کریں۔ سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیح۔ سجدے کی تسبیح 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم کو وہی تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ جب پہلے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی، اب آپ سجدے سے اٹھ جائیں۔ جلسے ہی کی حالت میں بیٹھے رہنا ہے، اس سے اٹھنا نہیں ہے۔ پھر سے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، دوسرا سجدہ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ ابھی بیٹھے رہے اور پہلے 10 مرتبہ ان تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ کو 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہو جائے تو پھر آپ سجدہ کریں، دوسرا سجدہ۔ دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلی 3 یا 7 مرتبہ۔ جب اس سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھ لی، پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کھڑے ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ بہت سے لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، قرأت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے یا پھر وہ تسبیحات پڑھے۔ تو کوئی پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا سجدہ کر لیا تھا، اب دوسرے سجدے کے بعد آپ فوراً کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، تو آپ کو ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ پہلے وہی تسبیحات 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر ضم سورت یعنی جون سی بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھے،
اس کے بعد رکوع نہ کرے بلکہ اب اور دوبارہ سے 10 مرتبہ اور وہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیحات پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھ لی۔ اب رکوع ہی کی حالت میں اب وہ تسبیح پڑھنی ہے آپ کو 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں۔ پھر رکوع سے اٹھ جائے، یہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ابھی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومی کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدے میں پھر آپ کو پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں، پھر سجدے کی تسبیحات کے بعد وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پر بھی ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہاں پڑھ لیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ آپ نے کیا، پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 7 مرتبہ، پھر وہ تسبیحات، ابھی آپ کو سجدے سے سر اٹھانا نہیں ہے، وہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لی۔ پھر ابھی آپ بیٹھ جائیں گے کیونکہ دوسری رکعت ہے تو آپ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ کو ابھی وہ تسبیحات نہیں پڑھنا ہے بلکہ اب آپ کو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں ابھی آپ کو یہاں سورہ فاتحہ ضم صورت نہیں کرنی، ابھی آپ تیسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو وہی تسبیحات 15 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر ضم صورت کر لے جو بھی صورت آپ کو یاد ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ابھی رکوع نہیں کرنا بلکہ 10 مرتبہ ابھی یہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں وہی تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ابھی آپ کو رکوع ہی میں پھر سے وہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ رکوع ہی کی حالت میں پڑھے، پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں، ابھی آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پر بھی 10 مرتبہ وہ تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اب سجدے سے اٹھ جائیں، دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہی بیٹھے رہنے کی حالت میں پھر سے ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہے، 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 7 مرتبہ، پھر وہی تسبیح جو ہمیں پڑھنا ہے 10 مرتبہ ابھی یہیں پر پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کی تیسری رکعت ہے۔ ابھی آپ کو جب آپ دوسرے سجدے میں یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ ڈائریکٹ اٹھ جائیں چوتھی رکعت کے لیے۔ اب یہاں پر پھر پریشان نہیں ہونا کہ اب کیا کرنا ہے، چوتھی رکعت کے لیے اب آپ کھڑے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، 15 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ضم صورت کر لیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد ابھی رکوع نہیں کرنا ہے بلکہ 10 مرتبہ پھر سے ہمیں وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ پھر جب آپ نے یہ پڑھ لی اب آپ پھر رکوع کریں،
رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیحات پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو ابھی رکوع سے نہیں اٹھنا ہے، بلکہ رکوع ہی کی حالت میں ہمیں 10 مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ جب آپ کا یہ پڑھنا ہو جائے، رکوع سے کھڑے ہو جائے، ابھی آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی کھڑے ہونے کی حالت میں پھر سے 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کو سجدے میں چلا جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھے۔ سجدے کی تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ پڑھنا ہو جائے تو پھر آپ کو اٹھ جانا ہے سجدے سے، ابھی اسی میں بیٹھے رہنا ہے، ابھی دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پر بھی ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیحات پڑھنی ہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہو جائے تو پھر دوسرا سجدہ کرے۔ دوسرا سجدہ آپ نے جیسے ہی کیا، پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھے، سبحان ربی الاعلی 3 یا 7 مرتبہ۔ پھر جب یہ پڑھ لے آپ سجدے کی تسبیح، تو پھر آپ کو 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ سجدے سے سر اٹھا لیں اور آپ بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ کو اب دوبارہ سے اب یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ اب آپ جیسے ہی بیٹھیں گے تو یہ چوتھی رکعت کا آپ کا قاعدہ ہے، اب آپ بیٹھیں، یہاں پر وہ تسبیح اب نہیں پڑھنی ہے، اب بلکہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات پڑھیں، اس کے بعد پھر جس طرح سے آپ اپنی نماز میں جب نماز کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح سے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہ طریقہ علماء دین نے آسان طریقہ اس نماز کا بیان فرمایا ہے، اور یہی طریقہ سب سے آسان ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ کو کیسے گنے؟ تو ایسے نہیں گننا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1، پھر اسی طرح سے پورا کلمہ پڑھ کے 2۔ اگر کوئی ایسا گن رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ علماء دین نے مسائل بیان فرمائے کہ اگر اس طرح سے کوئی گنے 1 2 3 زبان سے تو نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ بلکہ انہیں گننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اسے ہلکا ہلکا دباتے رہیں، پہلی انگلی، دوسری انگلی، تیسری انگلی، چوتھی انگلی، یہ انگلیوں کو ہلکا ہلکا ایسے دباتے رہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہوا ہے۔ یہ شمار کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اور اگر کسی رکن میں پڑھنا اگر آپ بھول جائے، مثال کے طور پر قیام میں آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورت ملا لی، لیکن پھر آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کو یاد نہیں رہا کہ ابھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو اب آپ رکوع میں 20 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے جو علماء دین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر یہ اس کے علاوہ دوسری اگر کوئی پریشانی ہے، جیسے کہ گننے کا جو مسئلہ ہے میں نے بیان فرما دیا کہ ہمیں اس طرح سے نہیں گننا ہے، بلکہ اپنے انگلیوں کو ہلکا ہلکا دباتے رہنا ہے، یہ گننے کا مسئلہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ سب سے آسان طریقہ صلاۃ التسبیح کا ہے، اسے ہم نے اختیار کرنا چاہیے، اور متبرک راتوں میں، جمعے میں، جب بھی ہمیں وقت ملے پڑھنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔